آج کے اس ایکسپلینر میں ہم عرب کے وسیع صحرا میں چھپی ایک ایسی جگہ کی بات کرنے والے ہیں جہاں قدیم مذہبی کہانیاں اور آثار قدیمہ کی شاندار دریافتیں آپس میں ملتی ہیں۔ یہ جگہ تاریخ اور حقیقت کا ایک بہت ہی انوکھا مجموعہ ہے۔ خیر، آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اس تجزیے کا خاکہ کچھ اس طرح سے ہوگا۔ پہلے ہم قوم سمود کی مشہور داستان دیکھیں گے، پھر نباتیوں کا عروج، رومن دور اور ان کا زوال، اس کے بعد وہ حیرت انگیز چٹانی مقبرے، اور آخر میں ان کی آدھونک دریافت اور تحفظ پر بات کریں گے۔ حصہ 1، قوم سمود کی داستان، ایک نہایت عبرتناک کہانی۔ ویسے ایک بہت ہی دلچسپ بات یہ ہے کہ اس ایک ہی جگہ کی دو بالکل مختلف پہچانیں ہیں۔ ایک طرف اسے مدائن صالح کہا جاتا ہے، یعنی صالح کا شہر، جس کا ذکر قرآن کریم میں قبیلہ سمود کے حوالے سے ملتا ہے، اور دوسری طرف اس کا تاریخی نام ہیگرا ہے، جو نبطین تہذیب، یونانی اور رومنز کے درمیان استعمال ہوتا تھا۔ سوچئے، ایک ہی زمین مگر دو بالکل الگ الگ کہانیاں۔ روایاتوں کی اگر مانیں تو اس مقام پر قبیلہ سمود آباد تھا۔ یہ بہت طاقتور لوگ تھے جو پہاڑوں کو تراش کر اپنے محل بناتے تھے۔ ان کی ہدایت کے لیے حضرت صالح کو بھیجا گیا۔ جب قبیلے نے ایک نشانی مانگی تو ایک پہاڑ پھٹا اور اس میں سے ایک بڑی اور خوبصورت اونٹنی نمودار ہوئی۔ یہ ایک واضح معجزہ تھا۔ لیکن اس معجزے کے باوجود قبیلے کی انا اور گھمنڈ باقی رہا۔ شہر کے 9 شر پسند لوگوں نے سازش کی اور اس مقدس اونٹنی کو بے دردی سے مار ڈالا۔ اس کے بعد حضرت صالح نے انہیں ٹھیک 3 دن کی مہلت دی۔ کہا جاتا ہے کہ پہلے دن ان کے چہرے زرد پڑ گئے، دوسرے دن سرخ اور تیسرے دن بالکل سیاہ۔ پھر ایک شدید چنگاڑ اور بھیانک زلزلے نے اس پوری قوم کو نشان عبرت بنا دیا۔ اس کہانی نے اس جگہ کو صدیوں تک ایک عذاب زدہ زمین کے طور پر مشہور رکھا۔ حصہ 2، نباتیات کا عروج۔ کہانیوں سے نکل کر اب ہم ان ٹھوس حقائق کی طرف آتے ہیں جو زمین کھودنے پر ملے ہیں۔ آثار قدیمہ کی دریافتیں یہاں انسانی آبادی کی ایک پوری چلتی پھرتی ٹائم لائن بناتی ہیں۔ 3 اور 2 صدی قبل مسیح کے آثار یہاں لہیانائٹ تہذیب کی موجودگی ثابت کرتے ہیں۔ پھر 1 صدی عیسوی میں نباتین بادشاہ ایریتس چہارم کے دور میں یہ جگہ اپنے بالکل عروج پر تھی، اور بالآخر 106 عیسوی میں رومن امپائر نے اسے اپنے قبضے میں لے لیا۔ یہاں اہم پوائنٹ یہ ہے کہ ہیگرا کا یہ شہر مشہور زمانہ پیٹرا سے 500 کلومیٹر دور جنوب مشرق میں واقع تھا۔ یہ صرف ایک چھوٹا موٹا قصبہ نہیں بلکہ نبطین سلطنت کا دوسرا سب سے بڑا شہر تھا، اور خوشبو اور مسالہ جات کے تجارتی راستوں کا ایک بہت بڑا نیول پوائنٹ بن چکا تھا۔ آپ سوچئے، اتنے سخت اور خشک صحرا میں ایک پوری آبادی زندہ کیسے رہی؟ حیرت کی بات یہ ہے کہ ان عظیم چٹانوں کے پیچھے ایک نہایت ہی جدید زراعتی نظام کام کر رہا تھا۔ ماہرین نے پہاڑوں کو کاٹ کر بنائے گئے 130 گہرے کنویں دریافت کیے ہیں۔ بارش کا پانی جمع کرنے کی اس بہترین ٹیکنالوجی کی بدولت یہاں کھجوریں، گندم، جو، زیتون اور انار اگائے جاتے تھے۔ یہ واقعی ایک خود کفیل آبادی تھی۔ لیکن یہ حقیقت ایک بنیادی سوال ضرور اٹھاتی ہے۔ آخر اتنا فتح اور خوشحال صحرائی شہر وقت کے ساتھ اچانک ایک ویران کھنڈر میں کیسے بدل گیا؟ حصہ 3، رومی دور اور زوال۔ اس کا جواب ہمیں 2 صدی کے عالمی حالات میں ملتا ہے۔ زمین سے ملنے والے لاطینی خطموں سے پتہ چلتا ہے کہ رومن امپائر نے آ کر اس شہر پر قبضہ کیا اور اپنی ایک خاص فوجی یونٹ کو یہاں تعینات کر دیا۔ رومن دور میں اس شہر کو سویٹس ہیگرینورم کا نام دیا گیا، اور یہ ان کے صوبے عربیہ کا ایک لازمی حصہ بن گیا۔ خیر، یہ زوال راتوں رات نہیں آیا۔ اس کے پیچھے 3 وجوہات تھیں۔ سب سے پہلے پرانے زمینی تجارتی راستے بدل کر بحرائے احمر کے سمندری راستوں پر شفٹ ہو گئے، جس سے شہر کی اہمیت گر گئی۔ پھر 3 اور 4 صدی تک آتے آتے رومن فوجی اس مقام کو چھوڑ کر چلے گئے، اور آخر میں بڑھتی ہوئی صحرازادگی نے بچے کچے شہری نظام کو بھی بالکل تباہ کر دیا۔ حصہ 4، چٹانی مقبرے۔ جو کچھ ان لوگوں نے پیچھے چھوڑا وہ واقعی بے مثال ہے۔ یہ جگہ کتنی عظیم ہے اس کا اندازہ بس اس بات سے لگائیے کہ آج بھی اس کھلے صحرا میں 131 عظیم الشان تراشے ہوئے مقبرے بکھرے پڑے ہیں۔ پہاڑوں کو اس طرح کاٹ کر بنانا کسی کو بھی دنگے کر دے۔ یہ پورا مردوں کا شہر 4 مختلف حصوں میں تقسیم ہے، اور ہر حصے کا اپنا ایک الگ مزاج ہے۔ جیسے قصر الولد میں 31 مقبرے ہیں، جس کا ایک دہانہ 16 میٹر لمبا ہے، جبکہ ایریا سی کے 19 مقبروں پر کوئی بھی نقش و نگار موجود نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہیں بنوانے والوں کی امیر، غریبی اور رتبہ مختلف تھا۔ ان سب میں جو سب سے زیادہ آئیکونک ہے وہ ہے قصر الفرید، جسے اکیلا قلعہ بھی کہتے ہیں۔
صحرا کے بیچوں بیچ ایک اکیلی بڑی چٹان کو تراش کر یہ مقبرہ بنایا گیا ہے۔ اس کی عظمت اور تنہائی بالکل فلمی لگتی ہے۔ لیکن مزہ اس بات میں ہے کہ یہ صرف قبریں نہیں تھیں۔ ان مقابروں کی دیواروں پر درج قانونی تحریریں بتاتی ہیں کہ یہاں دفن ہونے کا حق کس کو تھا، ان پر ہونے والا کام ان کی معاشرتی حیثیت ظاہر کرتا ہے، اور سب سے عجیب بات یہ ہے کہ ان پر اسوریوں، مصری اور یونانی تعمیرات کا اثر واضح نظر آتا ہے۔ یہ ایک ایسی گلوبل تہذیب تھی جس نے مختلف ثقافتوں کو گھول کر ملا دیا تھا۔ حصہ 5 دریافت اور تحفظ۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ عظیم شہر آدھونک دور تک پہنچا کیسے۔ وقت گزرتا گیا۔ 10ویں سے 14ویں صدی تک یہ خندر حج کے مسافروں کے لیے ایک پڑاؤ بن گئے۔ پھر 18ویں صدی میں اوٹومن سلطنت نے یہاں ایک قلعہ بنوایا، اور آخرکار 20ویں صدی کے آغاز میں مشہور حجاز ریلوے جب یہاں سے گزری تو اس مقام پر واپس چہل پہل شروع ہو گئی۔ یہاں ایک واقعی بڑی عجیب اور دلچسپ بات ہے۔ قبیلہ سمود پر عذاب کی جن کہانیوں نے اس جگہ کو بدنام اور وحشت زدہ بنایا تھا نا، اصل میں انہی کہانیوں نے اسے بچا کر بھی رکھا۔ لوگوں کے اس ڈر کی وجہ سے یہاں کسی نے مستقل رہائش نہیں رکھی، اور یہی وجہ ہے کہ نباتینی آثار اور عمارتیں آج تک اتنی اوریجنل حالت میں قائم ہیں۔ اور آج نتیجہ یہ ہے کہ یہ آثار اپنی کہانیوں سے نکل کر پوری دنیا میں پہچانے جاتے ہیں۔ 2008 میں سے سعودی عرب کی پہلی یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ بننے کا اعزاز ملا، اور اس کے بعد یہاں آثار قدیمہ کو محفوظ کرنے کا وسیع کام شروع ہو گیا۔ اسے اب بالکل ٹھیک ہی دی کیپٹل آف مانیومنٹس یعنی یادگاروں کا شہر کہا جاتا ہے۔ سعودی عرب کے 4000 سے زیادہ مقامات میں سے یہ اپنی ان شاندار تراشی ہوئی چٹانوں کی وجہ سے ایک بالکل الگ ہی پہچان رکھتا ہے۔ تو قدیم مذہبی کتابوں سے لے کر ان سرخ چٹانوں کی حقیقت تک کا یہ حیرت انگیز سفر ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے اور سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ اس عظیم صحرا کی ریت کے نیچے ایسی اور کتنی کہانیاں ہیں جو دریافت ہونے اور داستان سے حقیقت بننے کا انتظار کر رہی ہیں۔ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔